ان کے بیٹے کی شادی کا قصہ ہے۔ تو میں پہنچے جب اس دوست کے چھوٹا سا شہر تھا، تو وہ سارے کے سارے جتنے بھی رات کو جاگنے والی پارٹیاں تھیں خوبصورتی سے سجا کر انہیں رکھا ہوا ہوتا ہے وہ سور کا گوشت۔ جو میں تمہیں کہانی سنا رہا ہوں، یہ ہمارے وہاں کے ایک بڑے معروف شاعر گزرے ہیں، وہاں کا نام نہیں لیتا، فوت ہو گئے، اللہ نے جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے کی شادی کا قصہ ہے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے کوئی 4 بالٹیاں دیسی شراب کی بنوائی، بڑی بالٹیاں نہیں ہوتی جو بڑی بالٹی، اور جو بارات جو اپنا بیٹے جو جانی تھی وہ سارے لوگ اس کے آئے تھے، بڑا نام تھا ان کا، سارا شہر ہی تقریباً آیا ہوا تھا، بڑی سخت گرمی تھی، تو وہ پانی جو ہے وہ ٹوٹیوں میں آنا کہیں کی وجہ سے کوئی خرابی ہو گئی، بند ہو گیا، تو وہ انہوں نے جلدی جلدی جو تھا نا اس میں ٹب جتنا پانی پڑا تھا آدھا ٹب اس میں پڑا ہوا تھا، تو وہ ایک جو کام کرنے والے ہوتے ہیں بالکل وائٹ رنگ کا، انہوں نے پانی دیکھا کہ 4 بالٹیاں بھری پڑی ہیں، تو انہوں نے اس میں ڈال دی، اور گرمی اتنی سخت تھی کہ وہ جتنے بھی لوگ آتے گئے وہ ان کو پلاتے رہے۔ وہ 4 بالٹیاں تقریباً پورے شہر میں جو بھی وہاں جتنے لوگ تھے انہوں نے پی لی۔ اب کسی کو احساس ہی نہ ہوا ہو، تو ان کو پتہ چلا جن کی 4 بالٹیاں غرق ہو گئی تھی کہ ہاں جناب کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں شام کو وہاں رات کو گیا، تو میں جیسے شہر میں داخل ہوا، وہاں کنیا شہر تھا وہ، اور میں ریلوے اسٹیشن جنکشن تھا اچھا بڑا، میں اس سے اندر داخل ہوا، کوئی رات 10 ساڑھے 10 11 بجے کا ٹائم ہو، تو میں نے دیکھا کہ یار ایک فروٹ والے کی وہ دکان تھی کونے پر، میں اس کے پاس گیا تو وہ ہی جو ہے نا اس کے اوپر پڑا تھا اور بالکل بے ہوش سویا ہوا تھا۔ آگے میں گزرنے گیا، جدھر جاتا تھا آگے ایک اور دکان تھی، اس میں بھی وہ بندہ جو ہے نا جی سویا ہوا تھا۔ چوکیدار وہ جو رات کو پھرتا ہے وہ مجھے ایک جگہ مل رہا، تو وہ بھی ایک پھٹے پر پڑا ہوا تھا۔ اب میں نے میرے ایک دوست نے صفدر شاہ اس کے گھر جانا تھا، اب میں وہ سارے راستے میں جسے دیکھوں ہر بندہ، میں بڑا پریشان، یہ کیا ہوا ہے؟ پورا کا پورا شہر نہ کوئی بندہ ہے نہ بندہ دار، جو ملتا ہے وہی جو ہے نا دیکھتا ہوں، وہی جو ہے نا جی بے ہوش پڑا ہے، وہی جو ہے نا جی۔ تو میں پہنچے جب اس دوست کے پاس، تو خیر جو اس کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا، اس نے کہا وہ بھی جو ہے سو رہا ہے، میں نے اسے اٹھایا، میں نے کہا آپ باہر چلے، میں اس کے لے کر آیا، میں نے کہا دیکھیے لوگوں کو کیا ہوا، یہ کیوں سو رہا ہے؟ وہ اور میں بڑے پریشان حال پھرے، کسی لوگ جو ہے نا چھوٹا سا شہر تھا، تو وہ سارے کے سارے جتنے بھی رات کو جاگنے والی پارٹیاں تھیں کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ ہم وہاں جو رات کو بیٹھتے تھے سارے، جس سے ملتے کہتے تھے، کوئی جس کے گھر جاتے تھے دوست کے وہی سو رہا ہوتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو دن کو انہوں نے شراب پلا لی تھی، تو پہلی بار سب نے وہ، تو جتنے ہمارے دوست تھے وہ سب شادی میں شریک تھے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب جو ہے نا یہ واقعہ ہوا کہ ہم بڑے حیران، تو تمہیں کچھ کئی عرصے بعد پتہ چلا، اس کے ایک دن بیٹے نے پڑھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار، اس نے مجھے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا تو سارے شہر میں یہاں شراب پی گئی، تو یہاں ایسا بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ لیکن میاں والی میں ایک اور شہر کے میں تمہیں قصہ سنا، اس کا نام ہے پائی شہر۔ میں ایک بار وہاں گیا تو میرے کوئی یہاں پھنسی سی نکلی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ، میں نے کہا یار یہ کو پھنسی نکل آئی ہے، انہوں نے کہا نہیں نکلے گی،
مان لو تمہیں ابھی ایسا کھانا کھلائیں گے کہ تمہاری پھنسیاں ختم ہو جائیں. انہوں نے مجھے بڑا مزیدار کھانا کھلایا. ڈش خاص طور پر بنی ہوئی تھی گوشت کی، بڑی ہی لذیذ تھی. میں نے کھائی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن میں جب دوسری صبح اٹھا تو وہ پھنسی نہیں تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا چیز تم لوگوں نے مجھے کھلائی ہے کہ وہ جو اتنی خوفناک پھنسی نکلی پھرتی تھی تو دوسرے دن. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو شے ہے نا ہمارا، یہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ 2-3 سال کا ہوتا ہے تو ہم اسے سانپ کا گوشت کھلاتے ہیں ہر بچے کو، تاکہ اسے زندگی میں پھنسیاں نہ، اور خود بھی کھاتے رہتے ہیں. اس دن اتفاق سے جب تم آئے تو ہمارے گھر میں سانپ بھی پکا ہوا تھا، تو ہم نے تمہیں سانپ کھلا دیا تھا. تو میاں والی ایک ایسا عجیب و غریب جگہ ہے کہ پورے شہر میں یہ روایت ہے کہ جو بچہ پیدا ہو اس میں گاؤں میں پائی خیال میں اسے وہ سانپ کا گوشت ضرور کھلاتا ہے. تو یہ ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں جو آدمی جو ہے نا جی یہ کھانے اور پینے کے معاملے میں، کہ آدمی کو بہت احتیاط سے ہر چیز کو کھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آدمی کیا کھا رہا ہے. یورپ میں میرے کھانے کے معاملے میں بہت محتاط رہا، کیونکہ وہاں تو ہم گوشت کے ساتھ دکانوں پر اسی طرح جیسے دمبے کا گوشت بک رہا ہوتا ہے، گائے کا گوشت بک رہا ہوتا ہے، اسی طرح سور کا گوشت بھی بک رہا ہوتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا، اور اتنا خوبصورتی سے سجا کر انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ سور کا گوشت کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں. تو اس لیے وہاں میں نے بہت احتیاط کی. لیکن یہ ہے کہ باہر کیف کھانے پینے میں احتیاط بڑی ضروری ہے. میری اس کہانی کا یہی نچوڑ ہے.